سے انسان دنیا جیت سکتا ہے۔ اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو کوئی بھی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک درخت ہوتا ہے، انسان اس کو اپنے گھر میں لگاتا ہے۔ درخت کا پھل اگر میٹھا ہے تو انسان اسے اپنے گھر میں لگاتا ہے، اس کو پانی ڈالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن جس درخت کا پھل کڑوا ہوتا ہے، جس درخت میں کانٹے ہوتے ہیں، جس درخت کے پھل میں کیڑے پڑنے لگتے ہیں، تو انسان اسے اپنے گھر کی بات تو دور ہے، اس کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتا۔ تو جب بھی بولیں میٹھے الفاظ بولیں، اخلاق اچھا رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاقی معیار سب سے بلند تھا، جس کی گواہی قرآن نے ان الفاظ میں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب، آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں، سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ تو اخلاق اگر اچھا ہوگا تو دنیا آپ کی تعریف کرے گی، اور اگر صاحب اخلاق اچھا نہیں ہے تو کوئی آپ کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرے گا، آپ سے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک انسان تھا، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، کاروبار کرتا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اور وہ جب گھر سے باہر جاتا تھا تو 3-4 مہینے کے لیے وہ اپنے کاروبار پر نکلا کرتا تھا۔ اس کا جو کاروبار تھا تو وہ باہر سے تھا، وہ دوسری جگہ جا کر 3-4 مہینے رکتا تھا تو پورا اس کا کام سیٹل ہو جاتا تھا، پھر واپس آیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے سوچا، یار میں جب 3-4 مہینے کے لیے باہر جاتا ہوں تو کیوں نہ ہم ایک دوسری شادی کر لیں اور اپنی بیوی کو نہ بتائیں۔ دوسری شادی کر کے جب ہم 4 مہینے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہاں 4 مہینے کے لیے رکیں گے اور پھر واپس آئیں گے، لیکن جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی دیں گے۔ پہلی بیوی کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیں گے، اور دوسری بیوی کا جتنا حق ہوگا اس کو بھی اتنا ہی دیں گے، کسی کو بھی ناراض نہیں کریں گے، لیکن پہلی بیوی کو بتائیں گے نہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ جب باہر گیا جہاں اس کا کام چلتا تھا، 4 مہینے کے لیے رکتا تھا، تو اس نے وہاں پر ایک عورت سے شادی کر لی۔ ایک عورت سے شادی کی، اب وہیں پر رہنے لگا وہ۔ اب 4 مہینے کے بعد ادھر آتا تھا تو اس بیوی کے ہاں رہتا تھا۔ تو جب شادی کر کے واپس آئے تو بیوی سمجھ گئی کہ آج جو ہے معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، آج یہ بہکے بہکے لگ رہے ہیں، عجیب سی ان کی حالت ہے، عجیب سی کیفیت ہے۔ وہ کچھ سمجھ تو گئی تھی، لیکن اس نے کہا چلو پورا ہمیں یقین ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے ایک بوڑھی خاتون کو بلایا، اس عورت نے، اس کی بیوی نے بوڑھی خاتون کو بلایا اور کہا، اماں ایسی بات ہے، آج میرے میاں کے مزاج بدلے ہوئے لگ رہے تھے، میرے میاں کا طریقہ تھوڑا الگ لگ رہا تھا، تو ہم کیوں نہ پورا یقین کر لیں، پورے یقین کے ساتھ ہم سمجھ لیں کہ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اماں آپ ایسا کرو، جہاں پر یہ کام اپنا چلاتے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر ذرا دیکھو تو جا کے یہ کہاں پر جاتے ہیں، کہاں ٹھہرتے ہیں، کہاں رکتے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ بوڑھی خاتون نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، میں جاتی ہوں اور پتہ لگا کے پھر آتی ہوں۔ وہ بوڑھی خاتون اسی جگہ پہنچ گئی جہاں وہ انسان جس نے شادی کی تھی، شادی کر کے وہاں رہتا تھا۔ وہ بوڑھی نے 1-2 دن کے اندر سارا معاملہ پتہ کر لیا اور واپس اسی عورت کے پاس آئی اور کہنے لگی، ایسا ہے کہ یہ انسان جو آپ کا شوہر ہے، جو آپ کا دولہا ہے، یہ وہاں جاتا ہے، اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی ہے، وہ بھی بے سہارا تھی، اسے بھی کوئی سہارا نہیں تھا، اس نے بھی شادی کر لی کہ چلو سہارا تو ملے گا۔ یہ وہیں جاتا ہے، وہیں رکتا ہے، اپنا کام نپٹاتا ہے، اور 4 مہینے یہ اسی عورت کے پاس رکتا ہے اپنی دوسری والی بیوی کے ساتھ۔ تو اسے اس خاتون کو پتہ چلا تو دل پر تو بہت لگی اور اس سے تکلیف بھی بہت ہوئی، لیکن اس نے اپنے شوہر سے نہیں کہا۔ سوچا چلو یار کوئی بات نہیں، ہمارے حق تو ادا ہو رہے ہیں، اور پھر شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، تو اس نے اگر دوسری کر لی ہے تو نہ اس کو پریشان کرتا ہے نہ ہم کو پریشان کرتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا، حالانکہ اس کو معلوم چل گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے اس کا کفن دفن کیا، اب اس کا جو مال تھا، جو پیسے تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ ان پیسوں کو بانٹ دیا جائے۔ اب لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس کی ایک بیوی ہے، لوگ تو سمجھتے تھے ایک ہی بیوی ہے، لیکن اس کی بیوی جانتی تھی کہ وہ 2 ہیں، یعنی ایک وہ ہے اور ایک اس کے علاوہ اور بیوی ہے جو دوسری جگہ رہتی ہے۔ لوگوں نے جب مال تقسیم کیا تو 4 بوریاں دینار کی، اتنے دینار تھے کہ 4 بوریوں میں بھر گئے، 4 بوریاں دینار کی اس کی بیوی کو دے دی۔ اس کی بیوی نے رکھ لی۔ اس کی بیوی نے اسی بوڑھی خاتون کو بلایا جو دیکھنے گئی تھی، کہا اماں ایسی بات ہے، لوگ نہیں جانتے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، لیکن میں جانتی ہوں اور آپ جانتی ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں یہ جو 2 بوریاں ہیں ان میں سے 1 بوری میں لے لیتی ہوں اور 1 بوری دینار کی آپ ان کے پاس لے جاؤ جو ان کی دوسری بیوی ہے۔ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی پہنچوا دیتی ہوں۔
बूढ़ी खातून ने वो बोरी ली, मजदूर किए और वो बोरी लदवा कर उसी औरत के घर पहुंचे जो दूसरी वाली बीवी थी। बूढ़ी खातून ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से औरत निकल के आई तो सारा वाक़या बताया कि तुम इसकी दूसरी बीवी हो, इसकी पहली बीवी ने तुम्हारे लिए माल भेजा है, उसका तो इंतकाल हो गया। जब इंतकाल की खबर उसने सुनी तो बहुत ज़ारो कतार रोने लगी, काफ़ी रोई। फिर जब शांत हुई, जब बैठी तो कहने लगी बताओ क्या बात है। कहा 2 बोरियां थीं इसके माल की, तो जब बंटवारा हुआ तो एक बोरी उसने अपने पास रख ली है और एक बोरी उसकी बीवी ने तुम्हें भेजी है, क्योंकि उसकी बीवी जानती थी कि वो दूसरी औरत भी उनकी है, उनकी दूसरी बीवी भी है। तो ये वो सुनकर बहुत ताज्जुब में पड़ गई और उसे बहुत खुशी हुई कि बताइए वो जानने के बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए हिस्सा भेजा है, मेरे लिए ये दिनार की बोरी भेजी है। कहा सुनो, मैं भी आपको एक बात बताती हूँ। मेरे जो शौहर थे तो यहाँ पर जब आए थे तो हमारी कुछ तल्ख कलामी हुई थी, तो उसकी वजह से हमें लड़ाई झगड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी। अब हम उनकी बीवी नहीं रहे, अगर हम उनकी बीवी होते तो ये माल कबूल कर लेते। अब हम उनकी बीवी नहीं रहे, अब ये माल ले जाओ और उसी वाली बीवी को दे दो जाके, ये उसी का हक़ है, ये मेरा हक़ नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि अखलाक कितना अच्छा है। पहली वाली बीवी का अखलाक और दूसरी वाली बीवी का अखलाक देखो। आज तो इंसान पैसों के लिए जान ले लेता है, कत्ल व गारत पर उतर आता है, लेकिन ये अखलाक देखो, अखलाक कि उसने भी बता दिया कि मुझे तलाक मिल गई है, मेरी तलाक हो गई है। चाहती तो वो सारा का सारा माल रख लेती, लेकिन उसको ये गवारा नहीं था। अखलाक अच्छा था, अपने अखलाक को अगर अच्छा बनाएंगे ना तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। अगर इंसान के अंदर अखलाक है, इंसान अखलाक का मालिक है, तो हर जगह उसकी कामयाबी है। कहीं भी चला जाए उससे हर इंसान बातचीत करना पसंद करेगा, लेकिन जिसका अखलाक अच्छा नहीं है तो उसको कोई भी अपने पास नहीं बिठाता है, कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अखलाक था कि आपके पास अगर कोई जानी दुश्मन भी आता था वो भी आपका दीवाना हो जाया करता था, आपके कदमों पर जान निछावर करने को उसका दिल चाहता था। अखलाक ऐसा पैदा करो दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। ऐसे मत बने कि हर इंसान आपसे बुग़्ज़ करने लगे, हर इंसान आपसे जलने लगे, हर इंसान आपसे अलहदा होने लगे, अलग होने लगे। अखलाक ऐसा रखें कि हर इंसान आपसे मोहब्बत करने लगे। बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आज मेरी उससे मुलाकात हुई थी, मैंने ऐसा फटकारा, ऐसा उसे जवाब दिया कि कभी भी हमारे सामने नहीं आएगा, कभी भी हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। अकल दुरुस्त हो गई उसकी, ठिकाने लगा दिया मैंने उसे। इस तरीके से बात करते हुए लोगों को आपने सुना होगा कि आज मैंने उसे बहुत तगड़े से जलील कर दिया है। तुम कौन होते हो किसी को जलील करने वाले? इज्जत व जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। वो तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, जिसे चाहता है उसे जिल्लत देता है। तुम कौन हो? अरे कहते हैं ना बहुत लोग कि मैंने उसको बहुत तगड़े से जलील कर दिया, आज के बाद वो कभी भी हमारे सामने आंख उठा